اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اس خدائے برتر کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین، قائم ٹی وی خصوصی نشریات لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہے ماہ رمضان کے حوالے سے۔ ماہ رمضان جہاں ایک بابرکت مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، خدا کی رحمتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں اور بہت مبارک ترین مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کی جو سعادتیں ہیں اور جو مبارکبادی ہے، اس کے علاوہ ایک بہت بڑا اسلامی تاریخ میں ایک سانحہ بھی ہوا، اور وہ سانحہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت، جو کہ 18 رمضان کو زخمی ہوئے اور صبح 21 رمضان شہادت پائی۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک المناک واقعہ ہے، جبکہ مہینہ بہت مبارک ہے اور ملت جعفریہ ان مبارک مہینے کے تمام سعادتیں حاصل کرتی ہیں۔ نماز روزہ ہے، جو بھی ہے، تمام ارکان دین حاصل کرتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ مولا کائنات کی جہاں 18 رمضان کی شب آتی ہے، وہاں مولا کائنات کی شہادت کے دن شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم پرسہ دیتے ہیں رسول خدا کو اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کو۔ تو آئیے اس حوالے سے، ماہ رمضان کے حوالے سے اسباب شہادت مولا کائنات پہ بھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم اس پروگرام میں چند سوالات قبلہ و کعبہ حجت اسلام والمسلمین مولانا عروج زیدی صاحب، جو لائق تحسین ہے، لائق ہم عزت ہے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ آپ کا بہت شکر گزار ہوں میں اور قائم ٹی وی کی جانب سے کہ آپ نے اتنی مصروفیات، جو کہ آپ کو ماہ رمضان میں مختلف مقامات پہ مجالس سے بھی خطاب کرنا ہے، درس قرآن بھی دے رہے ہیں، لیکن بہرحال ہم شکر گزار ہیں دلی طور پہ کہ آپ نے وقت نکال کے ہمیں یہ وقت عنایت کیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آئیے ناظرین، چلتے ہیں کچھ سوالات کی جانب، اور مولانا سے پہلا یہ سوال کرتے ہیں کہ مولا علی، جو کہ اسلامی شخصیت، بھرپور شخصیت ہے اسلام کی، اور جب وہ دنیا میں آئے تو ظاہر ہے بہت کچھ واقعات رونما ہو، جس سے پتہ چلا کہ مولا علی، مولا کائنات دنیا میں تشریف لائے۔ تو آپ سے گزارش کروں گا کہ کچھ مولا علی کے فضائل، ان کی شخصیت، ان کا آنا، اور بتائیں تاریخ کے حوالے سے، اور بعض زبان مولا رسول اللہ بھی ارشاد فرمائیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام سامعین کو، سننے والوں کو ایام شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر آپ تمام عزاداران کو، سوگواران امیر المومنین کو میں ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں ہم، اور بالخصوص امام وقت حضرت امام محمد مہدی اجل اللہ فرج و شریف کی خدمت میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں ان کے جد کے یوم شہادت پر۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی فضائل و کمالات کے حوالے سے، تو یقیناً مولا علی کی جو شخصیت ہے وہ غیر معروف شخصیت ہے، یقیناً معروف شخصیت ہے تاریخ اسلام کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں۔ اور پھر فضائل و کمالات امیر المومنین کے، جو یقیناً قرآن کریم میں بھی آیات کا مصداق امیر المومنین ہے، قرآن کی نگاہ سے ہم دیکھیں یا بزبان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم دیکھتے ہیں، تو یقیناً اتنے فضائل کسی کے نہیں ہیں جو رسول اللہ کی زبان سے ہمیں ملے جتنے امیر المومنین کے۔ اور شیعہ ہوں یا اہل سنت ہوں، دونوں علماء نے جو ہے وہ فضائل جو ہے وہ امیر المومنین کے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں، اور متعدد، یعنی کہ خصائص علی کے حوالے سے، فضائل علی کے حوالے سے متعدد کتابیں موجود ہیں، متعدد روایات موجود ہیں، اور انہی میں ایک اہل سنت عالم ہے ابن اسیر، ان کا میں جو ہے وہ امیر المومنین کے فضائل کے یہاں تک قائل ہیں کہ وہ بہت خوبصورت جملہ کہتے ہیں۔ ابن اسیر اہل سنت عالم ہے، اور ان کی تفسیر قرآن بھی ہے، اور جید عالم علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ ابن اسیر کہتے ہیں کہ آپ یہ مولا علی کے وہ فضائل بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ علی ایسا مرد ہے جو مجھے ہر میدان میں آگے نظر آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابن اسیر کے جملے پوچھا بھئی کون سے میدان میں آپ کو امیر المومنین مولا علی آگے نظر آتے، تو کہتے ہیں کہ جو میدان ہو، علم کا میدان ہو، سبحان اللہ، حلم کا میدان ہو، تقوی کا میدان ہو، فصاحت کا، بلاغت کا، نجابت کا، عدالت کا، سبحان اللہ، کہتے ہیں جو میدان ہو علی آگے ہیں، باقی سب پیچھے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ابن اسیر کے جملے، یعنی وہ فضائل کے، یہ کہہ لیں کہ فضائل کے باب میں ابن اسیر کہتے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر ہے سبحان اللہ، فضائل کے سبحان باب۔ اللہ۔ تو یقیناً، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بعد پیغمبر اکرم اگر ہمیں کائنات میں کسی ہستی کے فضائل ملتے ہیں بعد رسول، تو وہ امیر المومنین ہے۔
یقیناً. اور اس طرح پھر ابن اسیر کہتے ہیں کہ اور میدان تو اس طرح ہیں کہ مثلاً مولا علی آگے ہیں پھر دوسرے پیچھے آ رہے ہیں، لیکن ابن اسیر کہتے ہیں کہ 2 میدان تو ایسے ہیں جہاں مجھے دور دور تک علی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. واہ واہ واہ. پوچھا بھائی کون سے 2 میدان ایسے ہیں؟ کہنے لگے ایک علم کا میدان، ایک عبادت کا میدان. سبحان اللہ اور سبحان یقیناً یہ ماہ عبادت ہے، ماہ رمضان ہے، ماہ انسان سازی ہے کہ یقیناً اگر ہم نے عبادت دیکھنی ہے، اگر ہم نے عبادت سیکھنی ہے تو یقیناً امیر المومنین کی سے معرفت حاصل کریں کہ اس درجے پہ جا کے عبادت کا یہ عالم ہے. یعنی یہ عبادت کی اوج و عروج ہے. مولا علی کا فضیلت یہ کہ عبادت کے اس منزل پر ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر پروردگارہ تو جنت دوزخ نہ بھی رکھتا علی پھر بھی تجھے سجدہ کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. کیونکہ جنت اور دوزخ کے لیے عبادت کرنا وہ ایک درجہ تو ہے، لیکن امیر المومنین جس درجے کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، خالص خدا کے لیے. وہ کہتے ہیں اگر تو یہ اجر و انعام نہ بھی رکھتا، اگر یہ جزا و سزا کا قانون تیرا نہ بھی ہوتا، علی پھر بھی تجھے سجدہ کرتا. پھر اس سے آپ کی بات سے ایک بات میں اور اضافہ کرتا چلوں. ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ جیسے کہ آپ عبادت اتنی پسند تھی، اتنی پسند تھے، اتنے عبادت گزار تھے کہ عبادت کے دوران ہی اس دنیا سے منتقل ہوا. بالکل 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 اتنا. یعنی کیونکہ یقیناً خدا قرآن کریم کہہ رہا ہے نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کو اللہ کو بیچ دیتے ہیں، ان کا خریدار خدا ہے. دیکھیں مارکیٹ ہے، مارکیٹ کے اندر بہت سارے خریدار بیٹھے ہوئے ہیں، انسان مارکیٹ میں جا کے بک رہا ہے، بیچ رہا ہے اپنے آپ کو، لیکن اسی دنیا کے اندر اسی مارکیٹ کے اندر ایک سب سے بڑا خریدار خدا بھی ہے. واہ واہ واہ. کیا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنا یہ نفس بیچ کس کو رہا ہوں. واہ واہ واہ. مولا علی نے واقعاً اپنا نفس اللہ کو بیچ دی. یعنی بیچنے سے مراد یہ ہے کہ مولا علی کی تمام تر زندگی، دیکھیں مولا علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ مولا علی موحد انسان ہے، توحید پرست. یعنی ہر عمل اللہ کے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ جناب عقیل مولا علی کے بھائی ہیں، جب ان سے کہا کہ کیونکہ وہ جناب عقیل جو ہے وہ نسب کے حوالے سے جو وہ ماہر تھے تاریخ میں، کہ وہ لوگوں کے شجرے اور نسب کے حوالے سے وہ جانتے تھے، تو مولا علی نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ ایک زوجہ کا انتخاب کریں، ایک شجاع قبیلے سے، ایک شجاع خاندان سے. اچھا کیوں چاہیے مولا علی کو زوجہ؟ اس لیے نہیں کہ اپنی کسی منشا کے لیے نہیں، اپنی کسی خواہش کے لیے نہیں، اس لیے چاہیے کہ وہ زوجہ ہو اور وہ جو عورت ہو وہ شجاع ہو، دلیر ہو، سبحان اللہ. تاکہ اس سے جو بیٹا ہو واہ واہ واہ. وہ اللہ کے دین کے کام آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی اچھی یعنی وضاحت نیت دیکھیں آپ. یہ آج ہمیں اپنی عبادتوں میں، یعنی عبادت سے مراد یہ کہ ہمارے جتنے بھی امورہائے زندگی ہیں، لین دین ہو، روابط ہو، مراسم ہو، رشتہ داروں سے ملنا ہو، صلہ رحمی ہو، ہمیں سب کچھ مولا علی سے یہ سیکھنا چاہیے کہ وہ اگر مولا علی کسی سے دشمنی کر رہے ہیں اللہ کی خاطر، دوستی کر رہے ہیں اللہ کی خاطر. واہ واہ واہ. نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مولا علی کہتے ہیں میرا ایک دینی بھائی تھا، اخ فی اللہ، میرا ایک دینی بھائی تھا. اچھا خونی بھائی تو سب کو معلوم ہے، خونی بھائی تو وہ ہوتا ہے نا جو ایک باپ کی اولاد ہو، شجرہ چل رہا، لیکن یہ دینی بھائی کون ہوتا ہے؟ دینی بھائی کون ہوتا ہے؟ یہ رشتہ مولا علی نے بیان کیا، اور یہ رشتہ سب سے اہم ہے. مولا علی کہتے ہیں میرا ایک دینی بھائی تھا جو مجھے بہت یاد آتا ہے. اچھا خونی بھائی موجود تھے، ان کی موجودگی میں دینی بھائی یاد کر. سبحان اللہ. پھر مولا سے پوچھا گیا مولا وہ کون تھا؟ کہا وہ میرا ابو ذر تھا. ابو ذر. سبحان اللہ. حضرت ابو ذر غفار. کیوں مولا کو اتنے پسند ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں معاون، مددگار اور ناصر ہے. واہ واہ. یعنی مولا علی کا رشتہ آپ دیکھیں، دوستی اللہ کی خاطر، ابو ذر کو اپنا دینی بھائی کہہ رہے ہیں، دینی بھائی. حضرت سلمان کو اپنا دینی بھائی کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ مولا علی کا رشتہ بھی اللہ کی خاطر ہے. اگر وہ کسی سے رشتہ و تعلق جوڑتے ہیں اللہ کی خاطر، توڑتے ہیں اللہ کی خاطر. واہ واہ. اپنی کوئی منشا نہیں ہے. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے یہ مرضات اللہ ہے. واہ واہ واہ. ان کو انہوں نے اللہ کو اپنی مرضی بیچ دی، تو اب خدا نے ان پہ لطف یہ کیا
کہ خدا نے بھی ان کو اختیارات دی. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ماشاءاللہ. اچھا مولانا، بہت وضاحت کی آپ نے، بہت خوبصورتی کے ساتھ دلیل کے ساتھ وضاحت کی کہ مولا علی کی شخصیت بھی اور بزبان رسول اللہ. بلکہ میں یہاں جب رسول اللہ کی بات آئی تو ایک بات اور آپ سے پوچھتا چلوں، ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ کیا قرآن مجید میں کہیں کوئی ایسا اشارہ ملتا ہے کہ قرآن مجید میں مولا علی کے لیے کچھ قصیدے یا کچھ آیتیں اس قسم کی آئی ہیں جو آپ بتا سکتے ہیں صحیح؟ جی بالکل. سورہ آل عمران جہاں مباہلہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ مباہلہ، اصل میں تھوڑی سی عوام الناس کے لیے یہ لفظ کی بھی وضاحت کرتا چلو. ہم مباہلہ کہتے ہیں، اصل لفظ ہے مباہلہ، کیونکہ عربی لفظ ہیں اور ہم وہ پھر جب اردو میں استعمال کرتے ہیں تو وہ اردو میں بھی ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں عربی لفظوں کی ذرا رعایت کرنی چاہیے. جو ہم عید مباہلہ مناتے ہیں تو مباہلہ کے روز ہوتا یہ ہے کہ عیسائی جب پیغمبر اکرم، مشہور واقعہ میں زیادہ واقعہ بیان نہیں کروں گا لیکن مختصر اس میں سے کہ نجران کے رہنے والے جو ہے وہ عیسائی ہوتے ہیں، وہ پیغمبر اکرم کو جب چیلنج کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے ہاں کوئی ایسا مرد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، جیسے ہمارے پاس حضرت عیسیٰ نبی خدا، تو وہ فخر کرنے لگے، مباحات کرنے لگے. تو ادھر پیغمبر اکرم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کی جانب سے حکم یہ ہے کہ آپ اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو لائیں، آپ اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو، آپ اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں. اب یہاں پر مردوں میں نفوس نہیں، نفس گیا، نفس کیا. واہ واہ واہ، بے شک. آپ دیکھیں نفس گیا ہے، یعنی نفس رسول کون ہے؟ مولا علی. ایک ہمیں قرآن کریم میں مولا علی کی فضیلت یہ نظر آتی ہے کہ سورہ آل عمران یہ بیان کر رہی ہے کہ جی یہاں پر مباہلہ کے میدان میں جو ہے وہ مولا علی نفس رسول کے طور پر جا رہے ہیں اور کوئی بھی مدینہ سے باقی کسی مرد کو پیغمبر اکرم لے کر نہیں گئے، صرف امیر المومنین کو. دوسری ہمیں سورہ مبارکہ توبہ، قرآن مجید کا سورہ، سورہ توبہ جس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں. سورہ برات کی شروع کی 10 آیات نازل ہوئی. اچھا یہ میں وضاحت کرتا چلوں کہ کیونکہ تھوڑے سے مسئلے یہ ہیں کہ ابھی تشیع کے اندر سے بھی کچھ ایسی آوازیں آئیں کہ مولا علی کے معاذ اللہ فضائل گھٹانے کی باتیں، اور یقیناً فضائل جو امیر المومنین کے، اب ظاہر سی بات ہے یہ ہم اپنے دل کو بہلانے کے لیے کہتے ہیں، ورنہ علی کی فضیلت کوئی گھٹا نہیں سکتا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. کیونکہ دیکھیں بڑھتی اور گھٹتی وہ چیز ہے جو عوام کسی کو دے. واہ واہ واہ، جو اللہ دیتا ہے سبحان اللہ، وہ چیز نہ بڑھتی ہے نہ سبحان گھٹتی. اللہ، کیا وضاحت کی آپ نے. تو اس لیے یہ عزتیں اس گھرانے کو اللہ نے دی. سورہ برات کی شروع کی 10 آیات نازل ہوئی سورہ توبہ کی، اور پیغمبر اکرم نے، اب میں تفاسیر کے حوالے سے بات کروں تو تفاسیر میں جو ہے وہ تفسیر در منصور کے اندر ملا جلال الدین سیوطی میں، اہل سنت کی تفاسیر میں بھی اور ہماری تفاسیر میں، تشیع کی تفاسیر میں بھی موجود ہیں کہ تفاسیر میں علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ شروع کی 10 آیات آئیں تو پیغمبر اکرم نے جناب حضرت ابو بکر کو یہ 10 آیات دے کر بھیجا کہ آپ جو ہے وہ کفار کو جا کر یہ آیات سنائیں. مشہور ہے اہل سنت مفسرین نے بھی اس کو نقل کیا اور تشیع نے بھی، کہ حضرت ابو بکر کو کہا کہ آپ جا کر جو یہ آیات سنائیں. اب وہ جب آیات 10 آیات نازل ہوئی ہیں شروع کی، وہ جب لے کر چلیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، اللہ کا حکم آتا ہے اور پیغمبر اکرم کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ جو آیات ہیں یا تو آپ لے کر جائیں یا آپ جیسا نفس رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. اب یہ حکم الہی آتا ہے. اب یہاں پر پیغمبر اکرم جو ہے وہ جناب ابو بکر کو روک دیتے ہیں اور یہ آیات مولا علی کے حوالے کرتے ہیں. واہ. یعنی لفظ ہے جو روایات میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے آپ معا، جو آپ سے ہو. واہ. جیسے ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے مشہور حدیث ہے نا، حسین و منی وانا مجھ، یعنی حسین مجھ سے اور میں. تو یہاں پر مولا علی کے لیے بھی یہی لفظ روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے کو حکم آتا ہے کہ جو آپ سے ہو. واہ واہ، کیا وضاحت کی. سبحان آپ سے ہو، سبحان اللہ. یعنی کہ آپ جیسا آپ کا نفس ہو تو آپ اس کو یہ آیات دیں. تو ہمیں یہ سورہ توبہ کے اندر بھی مولا علی کے فضائل یہ نظر آتے ہیں کہ شروع کی 10 آیات لے کر گئے مولا علی، اور جو ہے وہ کفار کو، کیونکہ سامنے دیکھیں کفار ہیں، مسلمان نہیں ہیں. مسلمان ہوتے ہیں اب سامنے سے ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے، سامنے سے حملہ بھی ہو سکتا ہے، اور سامنے سے خطرناک، کیونکہ خطرناک مرحلہ ہے. مثال کے طور پہ اگر ابھی ہمیں کہا جائے کہ بھئی آپ یہ فلاں دین کا پیغام ہے، لے کے جا کے اسرائیلی وزیر اعظم کو سنائیں. صحیح ہے بھئی نیتن یاہو کو سنائیں، اسرائیلی وزیر اعظم کو، تو وہ ایک مشکل کام ہے. بالکل سامنے اور ان کے ملک میں جا کے سنائیں.
تو وہاں سے ریئیکشن آئے گا یقیناً یہود و نصارہ کی جانب سے یا خطرناک کفار کی جانب سے آپ کے لیے ریئیکشن آ سکتا ہے. تو یہاں پر اللہ کا حکم آیا کہ آپ ان کو بھیجیں. یہ دو میں نے آپ کو مقامات بتائے, ایک سورہ آل عمران میں مباہلہ کا دن, اور ایک جو ہے وہ سورہ برات نازل ہوتی ہے. اسی طرح متعدد مولا علی کے حوالے سے فضائل موجود ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم آگے بڑھتے ہیں قرآن کریم میں تو ایک مقام پر ہمیں سورہ مائدہ کے اندر آیت نظر آتی ہے کہ انما ولیکم اللہ, اللہ تمہارا ولی, مشہور آیت ہے, رسول تمہارے ولی ہیں, اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. اب ہم پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیں, حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی ہے؟ واہ شیعہ سنی دونوں قائل ہیں کہ وہ علی کے علاوہ کوئی نظر بس بات ہی ختم ہو گیا. واہ واہ, بہت یہاں پر خوبصورت. فضائل متعدد ہیں. جیسا میں نے عرض کیا کہ ہم اگر جو ہے وہ اس کے اوپر نشست عشرے, اور نشست عشرے تو دور کی بات ہے, آپ سنتے ہیں کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر آج مولا علی کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ ایام شہادت چل رہے ہیں, 18, 19, 20 رمضان, 21 رمضان, فضائل پڑھے جا رہے ہیں. اور صرف مولا علی وہ ہستی ہیں کہ جن کے فضائل یہ 3 دن نہیں, ہر خطیب آپ دیکھیں, معجزہ دیکھیں, خدا کا یہ معجزہ دیکھیں کہ علی کی شخصیت کے اندر یہ خدا نے ایک خوبصورتی یہ رکھی ہے مولا علی کی شخصیت میں کہ کوئی خطیب, کوئی ذاکر, کوئی عالم, کوئی شاعر, کوئی منقبت واہ خواہ واہ واہ, سبحان اللہ, پڑھے جا رہے ہیں, لکھے جا رہے ہیں, فضائل علی ختم نہیں, ختم نہیں, اور نئے سے نئے رخ آ نئے رہے سے نئے. ہر ایک پہلو جو ہے وہ کسی کے اوپر منکشف ہو جاتا. مثلا مثال کے طور پہ اب یہی آیت ہے کہ جو ہے وہ 10 جو ہے وہ آپ کا ولی جو ہے وہ ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اسی آیت پر علماء مفسرین نے گفتگو کی, کتابیں لکھی, اسی آیت پہ اشرے پڑھے. اب اسی آیت کے کئی اور رخ ہیں جس کے اوپر کئی اشرے ہو سکتے ہیں, لیکن یہ واقعاً سارا کمال, یہ سارا معجزہ اللہ کا ہے کہ اس نے مولا علی کی شخصیت میں جو ہے وہ کس طرح مولا علی کی شخصیت جو ہے وہ امت اسلامیہ کے سامنے رکھی کہ مولا علی کے فضائل ختم ہی نہیں ہو رہے, نہ ختم ہونے والی ایک یہ بحر ہے جو جاری. اچھا کر لو, ماشاء اللہ, بہت عمدہ اور بہت ہی آپ نے طریقے سے روشنی ڈالی اس پہ اور وضاحت کی واقعی. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے سننے والوں کے لیے کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کے کئی حوالے دیے جہاں مولا علی کو تذکرہ کیا گیا, مولا علی کے بارے میں کہا گیا, اور بڑی مدبر دلیل کے ساتھ آپ نے بات کی. اور قرآن تو بہرحال حجت ہے ہمارے لیے. اچھا حضور, یہ بتائیے گا کہ اسی مولا علی کے سلسلے میں کہ اعلان غدیر ہوا, جہاں کہ کہتے ہیں تقریباً 1,24,000 یا 23,000 جو بھی پیغمبر اسلام کے دوران یہ اعلان غدیر ہوا. اعلان غدیر میں رسول اللہ جیسے بتاتے ہیں کہ بلند کر کے مولا علی کو وہ پڑھا, من کنت مولا فہذا علی مولا. تو سب نے بیعت بھی کی. یہ بھی لکھا ہوا جہاں تک میں نے دیکھا, آپ ہی لوگوں سے سنا, آپ ہی لوگ ممبر سے پڑھتے ہیں عالم ہمارے, کہ لوگوں نے بیعت بھی کی جو وہاں موجود تھا. اب کون موجود تھا نہیں تھا اس پہ نہیں جانا ہے, سبھی موجود تھے, سب نے بیعت کی علی کی کہ آپ میرے مولا ہیں. پھر یہ کیا ہوا کہ اچانک جو ایک ایسا دور بھی آ گیا کہ مولا علی کی مخالفت شروع ہو گئی, مولا علی کے خلاف پروپنڈے شروع ہو گئے, مولا علی کے خلاف ممبروں سے پروپنڈے کیے گئے. اس کی کیا وجوہات تھی؟ اصل میں دیکھیں, بات یہ ہے کہ مولا علی کی شخصیت کے اندر جو فضائل ہیں, علم ہو, حلم ہو, تقویٰ ہو, جتنے بھی فضائل امیر المومنین کی شخصیت میں نظر آتے ہیں, دشمن بھی اس کا قائل تھا, انکار نہیں کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ خلفاء کا دور ہے, اسلامی خلفاء کا دور ہے, جناب ابو بکر کا دور ہے, جناب عمر کا دور ہے, حضرت عثمان کا دور ہے. جب ہم دیکھتے تینوں خلفاء کا دور ہے تو میں یہاں یہ وضاحت کرتا چلوں, کیونکہ دیکھیں تاریخ کہتی ہے کوئی بھی خلفاء اسلامی کو جب بھی مسئلہ ہوتا تھا در پہ مولا علی کیا در پہ مولا علی کیا آتے. وہ ایک جملہ آ گیا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ بھئی یا علی مدد تو خلفاء نے کہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ. آج ہم پہ اعتراض ہوتا ہے کہ علی سے مدد کیوں لیتے ہیں, مدد مانگو علی سے مدد تو خلفاء مانگو, حضرت ابو بکر نے بھی مانگی, مولا علی سے مدد تو جناب عمر نے بھی مانگی, واہ واہ واہ, مولا علی سے مدد تو حضرت عثمان بھی مانگتے. واہ واہ. ہاں, یہ بات طے ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے تشیع کا کہ علی مدد کرتے ہیں لیکن اللہ کے جانب اللہ کے جانب اللہ ہے, تو اس میں نہ کوئی شرک ہے نہ کوئی. تو بہرحال مولا علی کی شخصیت کے قائل سب ہیں. جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے, اسلام کو چیلنجز ہوتے ہیں بعد رسول, حضور اس دنیا سے جاتے ہیں, پیغمبر اکرم ظاہری طور پر رحلت کرتے ہیں دنیا سے. اب یہاں پر مسائل شروع ہو جاتے ہیں. مسائل تو چل رہے تھے پہلے سے, تاریخ میں جو ذکر ہوا دیکھیں مسائل تو چل رہے تھے. منافقین تیار بیٹھے تھے, اور منافقین کفار کے اعلی کار ہوتے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے منافقین کفار کے ایجنٹ ہیں, اعلی کار ہیں. منافقین تیار بیٹھے تھے, لیکن اب مولا علی, میں بس 2 جملوں میں مختصر سے وضاحت کروں گا کہ دیکھیں مولا علی سے لے کر 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام تک,
12ویں کے غیبت میں جانے تک، پردہ غیب میں جانے، کیا وجہ ہے؟ صرف مولا علی کی شخصیت کی بات نہیں ہو رہی، پورے 12 اماموں کی. ان 12ویں تو چلیں بچپن میں ہی 5 سال کی عمر مبارک میں پردہ غیب میں چلے گئے، لیکن اگر ہم 11 کی زندگی دیکھیں، کیا وجہ ہے؟ یہی امام رضا کا قاتل مامون ہے، لیکن امام رضا کے علم کا قائل ہے، علم کا قائل ہے. مناظر امام رضا سے کرواتا ہے. جب اسلام کو کوئی چیلنج ہوتا ہے باہر سے، یہود و نصارہ حملہ کرتے ہیں، تو توحید اور ملحدین، مشرکین، یا میں آج کی زبان میں کہوں کمیونسٹ، جب یہ الغار کرتے ہیں تو امام رضا مناظرہ کرتے ہیں. امام کاظم کے مناظرے موجود ہیں، امام تقی جواد علیہ السلام کے مناظرے موجود ہیں. اب مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، ان ائمہ کی عبادت، ائمہ کی فصاحت و بلاغت، ائمہ کے علم، سب چیزوں کے قائل دشمن ہیں. لیکن ایک چیز انسان کے پاؤں میں زنجیر ہے اور بہت خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ یہ انسان سے اس کا اپنا امام قتل کروا دیتی، اور وہ ہے اقتدار کی لالچ، اقتدار کی لالچ، شہوت، یہ خواہش. بعد رسول کیا ہو رہا ہے؟ اب ہم دیکھیں تاریخ کے اندر جھانک کر دیکھیں. اعلان غدیر میں ہو رہا ہے کہ جی رسول کے بعد، جس طرح رسول جو ہے وہ مومنین کے، مسلمین کے مولا ہیں، بعد رسول علی مولا ہے. اچھا، مولا کی وضاحت آج ہم نہیں کر رہے، ماشاءاللہ اہل سنت علماء بھی کر رہے ہیں، بھرپور کر رہے ہیں، ہم سے بہتر انداز سے کر رہے ہیں. واہ، دیکھیں حق تو حق ہوتا ہے نا، وہ تو پھر زبان پہ آ ہی جاتا ہے. تو آج ماشاءاللہ اہل سنت علماء نے خود مولا کی وضاحت کی، لفظ مولا، اور خود ان کے جملے ہیں کہ دیکھیں یہاں غدیر میں مولا سے مراد دوست نہیں، حاکم، واہ واہ واہ، سرپرست. سرپرست. چلیں ہم اگر وضاحت کرتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو شیعہ ہیں، ان کے عقائد ہیں، بالکل صحیح، امامیہ ہیں، یہ تو 12 امامی شیعہ. بالکل بالکل. لیکن اہل سنت متعدد بڑی علماء، بات ہے. سب کچھ موجود ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، ویڈیوز موجود ہیں، سب سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. انہوں نے خود وضاحت کی کہ یہاں لفظ مولا سے مراد حاکم ہے، حاکم ہے. یعنی اپنے بعد رسول حاکم علی کو منتخب کر رہے ہیں بحکم الہی. اب ہوتا کیا ہے مدینہ کے اندر؟ اب تاریخ ہے، بہرحال تاریخ ہوتی ہے، تاریخ تو شیعہ سنی نہیں ہوتی. اب تاریخ کا تو سب کو اسٹڈی کرنی چاہیے، دیکھنی چاہیے، اور تاریخ کو قبول بھی کرنا چاہیے کہ تاریخ میں ہوا کیا. تاریخ میں یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم جاتے ہیں دنیا سے، امیر المومنین کو اپنے بعد نائب بنا کے جاتے ہیں، جانشین بنا کے جاتے ہیں، حاکم امت بنا کر جاتے ہیں. لیکن یہاں پر اقتدار کی لالچ، شہوت جو پہلے سے موجود ہے، انسان کے اندر موجود ہے، اس کی وجہ سے انسان چاہتا ہے کہ دیکھیں، میں اگر آج کی زبان میں آپ کو بالکل، میں سامعین کو بھی اگر مختصر سا سمجھانے کے لیے کہوں کہ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جو روحانی لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، مذہبی لوگ ہوتے ہیں، روحانی پیشوا، وہ صرف مسجد سنبھالیں، وہ صرف امام بارگاہ سنبھالیں، وہ صرف عبادت خانہ سنبھالیں، حکومت چلانا، معاملات زندگی دیکھنا وہ ان کا کام نہیں ہے. اور یہ ایک غلط تفریق ہے جو بنو امیہ نے کی تھی. اسلام کے اندر یہ تفریق بنو امیہ نے کی. اسی تفریق کی وجہ سے ہوا یہ کہ 11 امام ہمارے اپنے حق سے محروم ہو گئے. یہ جو مسند اقتدار ہے دنیا کے اندر، دیکھیں غیب اس عالم کے اندر تو یقیناً انہی کی حکومت ہے، اس عالم میں تو انہی کی حکومت ہے جس کو ولایت تکوینی کہتے ہیں. ولایت تکوینی یعنی اس عالم پہ حکومت، اور ولایت تشریعی اس عالم پہ حکومت. دو طرح یہ ولایت کی دو اقسام ہیں، ولایت تکوینی، ولایت تشریعی. تکوینی یعنی ان کی تمام مخلوقات پہ حکومت، اور تشریعی انسانوں پر حکومت. سبحان اللہ، سبحان یہ اس کی سادہ سی ڈیفینیشن ہے. اب جب ہم ولایت تشریعی کے قائل ہیں تو ہمیں اس بات کا قائل ہونا چاہیے کہ دیکھیں ہمارا حاکم اور سرپرست بعد رسول علی ہیں، بے شک، علی علیہ السلام کے بعد امام حسن ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ایمان ہے. اب یہاں پر جو مولا علی کے خلاف پروپیگنڈے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا علی کی شخصیت کشی اس وجہ سے کی جا رہی ہے. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، امیر شام کے اندر جب مولا علی کی شخصیت کشی کراتا تھا، صرف اس وجہ سے کراتا تھا کہ علی کا مقام اور مرتبہ لوگوں کی نگاہ میں خراب ہو اور میں اپنی حکومت کر سکوں، اقتدار کی لالچ میں. لیکن وہی امیر شام جب کوئی کوفہ اور مدینہ سے آتا تھا تو اس سے بیٹھ کے فضائل علی سنتا تھا، واہ، سنتا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ علی جو ہے وہ کھاتے کس طرح ہیں، علی بیٹھتے کس طرح ہیں، علی سوتے کس طرح ہیں، علی جاگتے کس طرح ہیں، علی کی عبادت کا کیا عالم ہے.
یعنی اس کی زبان پہ بھی علی علی تو تھا، لیکن اقتدار ہوس اقتدار، ہوس اقتدار۔ بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں مولا علی ہمیں بحیثیت عالم قبول ہیں، مولا علی ان کو بحیثیت متقی قبول ہیں، متقی انسان، مولا علی انہیں بحیثیت سب کچھ قبول ہیں لیکن حاکم قبول نہیں۔ صرف وجہ بنیادی مختصر سی میں نے یہ سمجھیں کہ یہ میں نے بڑا ایک عشرے کا موضوع تھا جو سمیٹ دیا، بالکل صحیح، بالکل وجہ فرمایا، بالکل وجہ کہ فرمایا مولا علی دشمنان علی کو صرف حاکم کے طور پہ مسند اقتدار پہ قبول نہیں ہے، مسجد کی محراب پہ قبول ہے۔ واہ واہ واہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، بس یہ قبلہ بہت مختصر عمدہ آپ نے وضاحت کی ماشاءاللہ۔ ناظرین، ابھی ہم مولا علی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے درمیان حجت الاسلام والمسلمین مولانا عروج زیدی صاحب، ان سے گفتگو اور بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے مولا علی کے فضائل، مولا علی کے بارے میں علمی شخصیت سب پہ گفتگو کی۔ یقیناً آپ کی معلومات اور میری معلومات میں بھی اضافہ، خاص طور پہ آج کے نئی نسل بچے جو ہمارے جوان ہو رہے ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ پروگرام ہوتے ہی اسی لیے کہ ہمارے آنے والی نسلوں کو، ہمارے بچوں کو اپنے امام کے بارے میں، اپنے رہبر کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اپنے اسلام کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کر سکے قائم ٹی وی۔ بہرحال یہ ہماری آج کی ٹرانسمیشن اختتام تک پہنچی۔ انشاءاللہ اگلی ٹرانسمیشن میں جو ہم گفتگو کریں گے مولانا کے ساتھ، وہ اسباب شہادت مولا کائنات اور شہادت مولا کائنات کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔